یہ صلاحیت بھی میرے اور آپ کے اندر بالکل نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید اس طرح بھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والے کو، یہ ذرا حدیث پہ آج آپ نے غور کرنا ہے ایک اور اینگل سے۔ آج تک آپ نے صرف اس کے پسینے پہ غور کیا ہے، میں کنفرم کہہ سکتا ہوں، جو حدیث میں آج ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں نا، آج تک آپ نے اس حدیث میں صرف پسینے پہ غور کیا ہے، اس سے پچھلے الفاظ پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ پکی ٹھکی بات، مزدور کو اس کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ سنی ہے نا بات آپ نے، بہت مشہور، اور آپ نے ہمیشہ فوکس پسینے پہ ہی کیا۔ پسینے سے مراد یہ نہیں کہ پسینہ ہی آ جائے، مراد کہ اس کا کام مکمل ہوا ہو تو فوراً اس کو پیمنٹ دو، ایسے ہی ہے۔ یہ کسی نے نہیں سوچا آج تک ہم میں سے، کیونکہ ہماری پرورش اس طرح نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، یہ کسی نے آج تک نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو چیز دینے کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ وہ حق جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے۔ دینا کیا ہے اس کو؟ اس کا جو حق بنتا ہے۔ ہم لوگ کسی کی محنت کے مطابق اس کو حق دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ بتائیں تیار ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہونا کہ جتنا کام اس بندے نے کیا ہے اتنا کام میں اس کا حق 2000 بنتا ہے، ہم کہیں گے نہیں انہوں 1500 دے کے دیکھو جے مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 2000 تے دینا ہی ہے۔ بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ یہ رعایت نہیں ہوتی۔ اگلا شریف ہوگا تو بیچارہ مار کھا جائے گا، ڈاڈا ہوگا تو تہاڈے کو 2500 لے کے جائے گا۔ ہر بندہ دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔